السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ماں باپ کو ستانا برا فعل ہے اور انہیں مارنا، تکلیف دینا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اسلام نے ماں باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی کو گناہ کبیرہ اور حرام قرار دیا ہے۔ جو اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، بات بات پر انہیں برا بھلا کہتی ہے، گالیاں نکالتی ہے، وہ نہایت نادان اور بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرو۔ اس کی ماں نے بے حد مشکل اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، پھر اٹھانے کی تکلیف برداشت کی، پھر تکلیف سے جنا اور 30 مہینے تک دودھ پلایا، یہاں تک کہ بچہ اپنی قوت کو پہنچا۔ سورہ احقاف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ لائق خدمت کون ہے؟ سب سے زیادہ کون لائق ہے جس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا؟ فرمایا تیری ماں۔ میں نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ اس کے بعد کہا کہ پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ ایک روایت میں ہے کہ تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر اپنے باپ کے ساتھ احسان کر، اور پھر اپنے قریبی رشتہ دار اور قریبی عزیز ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی خوشنودی باپ کی خوشنودی ہے اور خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی ہے، اور فرمایا وہی تیری جنت ہے، وہی تیری دوزخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا ماں باپ کے ساتھ جو نیکی کرنے والا فرزند اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو خدا اس کے لیے ہر مرتبہ دیکھنے کے بدلے میں اس کے اعمال نامے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگرچہ وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ بہت بڑا اور پاکیزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں صبح کرتا ہے اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اگر ایک ہے تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو شخص ان کی نافرمانی میں صبح کرتا ہے دوزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں، اگر ایک ہے تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں؟ فرمایا اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کرنا، لڑکیوں کو زندہ گاڑنا تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، بخیلی اور گدائی کو تم پر حرام کیا ہے، اور زیادہ سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ ماں باپ کو گالی دینے سے منع فرمایا، بلکہ دوسروں کے ماں باپ کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے اور ان کی خدمت گزاری کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، جو دوسرے آدمی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی اطاعت کے ثواب کو ایک حکایت میں فرمایا کہ 3 مسافر راہ میں چل رہے تھے کہ اتنے میں موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ تینوں نے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی۔ یکلخت ایک چٹان اوپر سے گری اور اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب ان کی بے کسی اور بے چارگی کو کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ان کو موت سامنے کھڑی نظر آئی۔ اسی وقت انہوں نے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ دربار الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہر ایک نے کہا کہ اس وقت ہر ایک کو اپنی خالص نیکی کا واسطہ خدا کو دینا چاہیے۔ تو پہلے نے کہا بار الہی تو جانتا ہے میرے والدین بوڑھے تھے
اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر ان کی روزی کا سہارا تھا۔ میں شام کو بکریاں لے کر جب گھر آتا تو دودھ دھو کر پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت میں لاتا۔ جب وہ پی چکتے تب میں اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں بکریاں چرانے کو دور نکل گیا۔ لوٹا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ نہ ان کو جگاتا تھا کہ ان کی راحت میں خلل آ جاتا اور نہ ہٹتا تھا کہ خدا جانے کس وقت ان کی آنکھیں کھلیں اور وہ دودھ مانگے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے مگر مجھے گوارا نہ تھا کہ میرے والدین سے پہلے میرے بچے سیر ہوں۔ میں اسی طرح پیالے میں دودھ لیے رات بھر ان کے سرانے کھڑا رہا اور وہ آرام کرتے رہے۔ خداوند، تجھے معلوم ہے کہ میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ تو اس غار کے منہ سے چٹان کو ہٹا دے۔ یہ کہنا تھا کہ چٹان کو خود بخود جنبش ہوئی اور غار کے منہ سے تھوڑا سا سرک گئی، اور اس کے بعد باقی 2 مسافروں کی باری آئی۔ انہوں نے بھی اپنے کاموں کا وسیلہ بنا کر دعا کی اور غار کا منہ کھل گیا اور وہ سلامتی کے ساتھ باہر نکل آئے۔